خط خط کا لکھنا، خط کا لکھنا، مکتوب یا خطوط، مکتوب یا مکتوب، مکتوب جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ مکتوب ہے، جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ مکتوب ہے۔ خطوط، خط آپ لوگوں کو معلوم ہے خط کس کو کہتے ہیں؟ خط کے دیکھیں یہاں پہ آگے آپ کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے، انہوں نے سے مت ہانکو، ٹھیک ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھو کہ خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو آدمی کا خیر و خیریت کا معاملہ ہوتا ہے، پوچھنا ہوتا ہے، یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، دور حاضر میں یہ ایک مقام پر اس لیے بھی مستحکم ہوا کہ اسے ادارہ جاتی غور پر اعتبار بخشا گیا۔ کیا کیا گیا؟ اعتبار بخشا گیا۔ غالباً شیر شاہ سوری کے دور میں اس کو ابتدائی طور پر منظم کیا گیا۔ شیر شاہ سوری کے دور میں ابتدائی طور پر اس کو منظم کیا گیا۔ عہد مغل میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا۔ مغل کی جب راج تھا ہے نا، اس وقت میں فارسی میں مکتوب لکھے جاتے تھے۔ کیا کیے جاتے تھے؟ مکتوب کس کو کہتے ہیں؟ خطوط کو۔ مکتوب مطلب خطوط، پہلے جو بھی خطوط تھے وہ سب کے سب فارسی میں لکھے جاتے تھے۔ پچھلے تمام بادشاہ، امراء اور رؤساء، الفاظ کے اوپر آپ غور کیجئے، الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ امراء ہے، کیا ہے؟ امراء، رؤساء، امراء یہ امیر کی جمع ہے۔ امراء کس کی جمع ہے؟ امراء امیر کی جمع ہے، اور رؤساء رئیس کی جمع ہے۔ امراء یہ امیر کی جمع اور رؤساء رئیس کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ کو یاد رکھیے گا۔ جمع جو ہے نا، جمع بنانے کا اردو میں قاعدہ جانتے ہو؟ پڑھے نہیں ہو تو جانو گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، ہاں سب کچھ آگے پڑھا دے تم کو۔ رؤساء رئیس کی جمع ہے، اور امراء کس کی جمع ہے؟ امیر کی جمع ہے۔ خطوط خط کی جمع ہے۔ خطوط کس کی جمع ہے؟ خط کی جمع ہے۔ جو بھی محفوظ ہے، جو بھی محفوظ ہے، یعنی محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی بچا کر کے رکھا گیا، جس کو بچا کر کے سیپریٹ رکھا گیا ہے، وہ سب کے سب فارسی میں ہے، سب کے سب فارسی میں ہے۔ شعراء کے تمام نثری کام فارسی میں ہی ملتے ہیں۔ جتنے بھی شعراء ہیں، پہلے کے جتنے بھی شاعر تھے، وہ سب کے سب کس میں فارسی زبان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ غالب نے اپنے احباب کو خطوط اردو میں لکھنے شروع کیے۔ غالب یہ جو خط لکھنا شروع کیے اردو میں شروع کیے، یعنی پہلے کے جتنے بھی خط تھے وہ سب کے سب فارسی میں تھے، لیکن غالب نے جب اپنے دوستوں کو خط لکھنا شروع کیا تو کس میں شروع کیا؟ اردو کے اندر شروع کیا۔ یہاں پہ دیکھو ایک لفظ یہ بھی احباب، کیا ہے؟ احباب، کیا ہے؟ احباب یہ حبیب کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ محبوب، حبیب، تو اس کی یہ جمع ہے احباب، ہے نا؟ تو اس کا غالب جب لکھا کرتے تھے اپنے دوستوں کو، تو یہ شروعات کیے اردو سے خط کا لکھنا۔ کس سے شروع کرنا شروع کیے؟ اردو سے لکھنا شروع کیے۔ تنہا غالب نے ہی تمام عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو تقریباً 900 مکتوب لکھے۔ کتنے مکتوب لکھے ہیں؟ 900 مکتوب لکھے ہیں۔ ان کے خطوط کے جو مجموعے ان کی زندگی میں شائع ہو گئے، اس کے بعد سر سید حالی شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبدالماجد دریابادی، پریم چندر، فیض احمد فیض، کیا ہے، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ سب سے پہلے غالب نے اردو میں خط لکھا، اور تقریباً انہوں نے کتنے خط لکھے؟ 900 خط لکھے۔ یاد رکھیے گا غالب کے کتنے خطوط ہیں؟ 900 خطوط ہے، اور سب کے سب کس کے اندر ہے؟
اردو کے اندر، کس میں؟ اردو کے اندر ان کے کچھ مجموعے شائع ہو گئے، ان کے کچھ مجموعے شائع ہوئے۔ اس کے بعد سر سید صاحب نے، سر سید کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے نا پیچھے سر سید کے بارے میں، جن کا مضمون ریا تھا، ہے نا؟ اور جو بانی کس کے ہے؟ اینگلو اورینٹل کالج مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، یہ وہ کیا ہے؟ بانی ہے۔ اس سب بات کو دھیان میں رکھا کرو، ٹھیک ہے؟ حالی کے بارے میں آپ آگے پڑھیے گا، شبلی کے بارے میں بھی آگے پڑھیے گا، ابوالکلام آزاد کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ابوالکلام آزاد کون تھے۔ سید سلیمان ندوی بہت بڑے عالم ہے نا، ہندوستان کے بہت ہی نامور اور بہت بڑے عالم، علمی دنیا میں ان کے بھی بہت سے خدمات موجود ہے۔ علامہ اقبال شعری دنیا کے اندر، اردو شعر گوئی میں، فارسی شعر گوئی میں ان کی بہت بڑی ہستی ہے، یہ ہے نا۔ علامہ اقبال جیسا شاعر، مہدی افادی، عبد الماجد دریابادی، پریم چندر، ہے نا، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ، ان تمام کے تمام خطوط آج شائع ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ شائع ہے۔ مکاتب یا خطوط، مکاتب بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کس کے ہوتے ہیں؟ ذاتی نوعیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھی خط لکھا جاتا ہے، جو بھی مکتوب ہوتا ہے، خط اور مکتوب جو ہوتا ہے وہ آدمی اپنی ذات سے منسلک لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ اس کے اندر حقیقت لکھی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حقیقت لکھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جب آدمی لکھتا ہے تو لکھتے وقت وہ ادھر ادھر کی لنترانی نہیں لکھتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں ان باتوں کا وہ تجزیہ پیش کرتا ہے، ان باتوں کو وہ لکھتا ہے۔ اپنے جذبات کو خطوط کی بیساکھی کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دل میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ خط کے سہارے کیا کرتا ہے؟ آج کے زمانے میں تو موبائل آ گیا نا، اب تو خط کا زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ پہلے کے زمانے کے بارے میں مانیں گے، پہلے کے زمانے کے بارے میں جب معلوم کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ خط کی کتنی اہمیت تھی۔ خط کے خط لکھوانے کے لیے گھنٹوں گھنٹہ آدمی انتظار کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور خط پہنچتا بھی تھا تو کئی کئی دن لگ جاتے تھے خط پہنچنے میں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ایک آدمی ہم کو قصہ سناتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب یا دادا کا انتقال ہو گیا، اور بہار سے خط جانے میں آسام 2 مہینہ لگا۔ کتنا لگا تھا؟ 2 مہینہ یا 3 مہینہ کے بعد ان کو خبر ملی تھی۔ اس وقت باڑھ آ گیا تھا، ہے نا، بہار میں کیا گیا تھا؟ باڑھ آ گیا تھا تو خط پھنس گیا تھا۔ اب بتاؤ اس خط کی کتنی اہمیت رہی ہوگی؟ آج رہا ایک مرتبہ ہیلو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اب اہمیت خبر کی نہیں ہے، لیکن پہلے خبر کی اہمیت کیا تھی؟ جو چیز نادر ہوتی ہے، شاذ ہوتی ہے، جلدی نہیں ملتی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی اس کو کیا کرتا ہے؟ سنبھال کر کے رکھتا ہے نا۔ جیسے آج اردو کا ٹیچر کا ویلو ہو گیا ہوا ہے، سنسکرت کا ٹیچر نہیں ملتا ہے تو انوکھا ہے، اور اردو کے ٹیچر ہر ڈینگ پہ موجود ہے تو کونو ویلو نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ایسا ہی ہے پاگل۔ اس کے بعد دیکھو، سنو، ہو گیا، چلو سمجھا تو واہ واہ، نہیں سمجھا تو واہ واہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا بولے؟ پہلے زمانے میں خط کی جو اہمیت تھی، پہلے زمانے میں خط کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ آدمی کیا کرتے تھے؟ خط کو لکھوایا کرتے تھے، کسی پڑھے لکھا سے لکھوایا کرتے تھے، ہے نا۔ اس کا ایک ضابطہ ہوتا تھا، اس کا ایک طریقہ ہوتا تھا، ہے نا، اس طریقے سے لکھوایا کرتے تھے۔ دیکھیے کہاں تک پہنچے تھے، کہاں پہنچے ہو؟ مکاتب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنی دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو خطوط کی بیساکھی کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش۔ مکتوب نگار اپنے احوال و کوائف کے ساتھ ساتھ اپنی روایات، کیا ہے؟ روایات ہے۔ کوشش پڑھ رہا تھا، اس کو روات پڑھ رہا تھا۔ کیا ہے یہ اصل میں روایات ہے۔ کیا ہے؟ روایات ہے، روایت کی جمع ہے، روایت کی جمع ہے یہ روایات، روایت کی جمع روایات۔ دیکھو ہم جمع بتا رہے ہیں، یاد رکھا کرنا، سمجھ رہے ہو؟
اس کے بعد دیکھیے اپنی معاشرتی اور عصری حسیات کیا ہے، حسیات تک اس میں مقید کر لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس میں مقید کر لیتا ہے، جو بعد میں ایک دستاویز کی شکل بن کر محفوظ ہو جاتے ہیں.